بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جماعت احمدیہ کے لوگ بہاءاللہ کے بارے میں جھوٹ سے کام لیتے ہیں کہ بہاءاللہ کا دعویٰ الوہیت کا تھا، نہ کہ نبوت۔ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، جماعت احمدیہ کے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اور ہمارے پاس بہائی لوگ ہیں جو صاف کہتے ہیں کہ بہاءاللہ ان کے نزدیک ایک نبی ہے، نہ کہ خدا۔ یہ اعتراض آج کل کچھ زیادہ کہیں کہیں سے پھر سننے کو ملتا ہے، تو پھر اس کا جواب دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان جو دعویٰ الوہیت کرتا ہے وہ انسان ہونے سے انکار نہیں کر سکتا۔ فرعون اور نمرود بھی دعویٰ الوہیت کے باوجود یہ نہ کہتے تھے کہ ہم انسان نہیں ہیں۔ اسی طرح ہندو لوگ ہیں، اپنے بعض بزرگوں کو جب وہ خدا قرار دیتے ہیں تو وہ ان کے انسان ہونے کا انکار بھی تو نہیں کرتے۔ عیسائیوں کی بات تو ہمارے سامنے ہے کہ وہ ایک طرف مسیح علیہ السلام کو خدا یا ابن اللہ قرار دیتے ہیں، مگر وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بسبب ایک بشر، مقتضائے بشریت کے دام میں سے آزاد نہیں قرار دیتے ہیں، بلکہ اناجیل وغیرہ پڑھنے سے پتہ لگتا ہے کہ مسیح کے سونے، چلنے، اٹھنے، تھکنے، رونے اور عاجزانہ دعائیں مانگنے کا بار بار ذکر ہمیں ملتا ہے۔ تو ایسی ہی بات بہاءاللہ کی بھی ہے۔ بہائی لوگ سادہ لوگوں کے سامنے، یعنی عام جو سیدھے سادے لوگوں کے سامنے بہاءاللہ کی طرف منسوب شدہ بعض ایسی باتوں کو یا ایسی عبارتوں کو جن میں اس نے انسان اور عاجز بندہ ہونے کا بھی اقرار کیا ہے، وہ والی عبارتیں پیش کر کے ان کو ایک دھوکہ دیتے ہوئے، دھوکے کی طرح، یعنی ایک قسم کے مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بہاءاللہ کو ہم خدا نہیں مانتے۔ تو ہم اب دیکھتے ہیں بہائیوں کی کتابوں میں ہمیں کیا پتہ لگتا ہے۔ بہاءاللہ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اس کا دعویٰ خدائی کا تھا، مگر اس رنگ میں کہ وہ من یظہرہ اللہ یا من یظہرہ اللہ، یہ ان کے ایک جملہ ہے معروف۔ من یظہرہ اللہ کا معنی ہے وہ ذات جس کو اللہ نے ظاہر کیا۔ من یظہرہ اللہ، اس کا معنی ہے وہ جو ظاہر ہوتا ہے اللہ بن کر۔ اب یہ بھی ہے ان کے نزدیک، یہ بھی کہتے ہیں مظہر اللہ الاکمل، اللہ کا مکمل مظہر ہے بہاءاللہ۔ پھر البہی الابہا، بہاء الابہا، یعنی نوروں کا نور، خوبصورتی پر خوبصورتی، اس قسم کے الفاظ وہ بہت یوز کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ان کے نزدیک خدا کا ایک کامل ظہور ہے بہاءاللہ، اور خدا کا انسانی ہیکل یعنی ایک شکل ہے جو بہاءاللہ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ تو بہائیوں کی کتابوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ان کی کتاب فرامین رب الجنود، اس کا عنوان بھی سن لیں آپ، فرامین رب الجنود، جو مجموعہ الواح حضرت بہاءاللہ اس طرح لکھا ہوا ہے اس کے ٹائٹل پر، اس میں سے میں ایک دو اقتباس پہلے پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ اس کے مقدمے میں دیکھ لیں آپ، لکھا ہے حضرت بہاءاللہ نے اپنے دور کے آخری برسوں میں پہلی بار خود اپنے بنیادی کلام کی معینہ طور پر اشاعت کا انتظام فرمایا ہے۔ یعنی کیا کوئی پیغمبر خدا کے پیغام پہنچانے میں توقف کرتا ہے؟ یہ ہم بہاءاللہ نے انتظار کر دیا، آخر وقت تک انہیں شائع نہیں کیا۔ تو یہ عموماً انبیاء کے سنت کے خلاف ہے۔ تو رسول وہ ہوتا ہے جو رسالت کا حق ادا کرنے والا۔ اب آگے دیکھتے ہیں، آگے لکھا ہے کہ لوح سلطان، جو اس کی تعریف کی ہے، لوح سلطان سے کیا مراد ہے کہ سب سے بڑی لوح ہے جو حضرت بہاءاللہ نے اپنی آخری جلاوطنی یعنی عکا جانے سے کچھ عرصے قبل نازل فرمائی۔ یعنی نازل فرمائی، کس نے نازل فرمائی؟ بہاءاللہ نے، یعنی الواح کے نازل کرنے والا وہ خود ہے، یہی ان کا دعویٰ تھا۔ پھر آگے لکھا ہے، اسی کے صفحہ نمبر 14 اور 15 دیکھتے ہیں، 44 یعنی 44واں جو پوائنٹ ہے، پیراگراف ہے۔ بہاءاللہ کہتے ہیں وہ، کہہ دیں میرے ہیکل میں ہیکل الہی کے سوا، اور میرے جمال میں اس کے جمال کے سوا، میرے وجود میں اس کے وجود کے سوا، میرے نفس میں اس کے نفس کے سوا، میری حرکت میں اس کی حرکت کے سوا، میری رضامندی میں اس کی رضا کے سوا، اور میرے قلم میں
उसी के अजीज और महमूद कलम के सिवा कुछ नहीं देखा जा सकता। कह दे मेरे नफ्स में सिवाय हक और मेरे वजूद में खुदा के वजूद के सिवा कुछ नहीं देखा जा सकता। आगे देखें, खबरदार मेरे नफ्स में दुई का जिक्र ना करना, क्योंकि तमाम ज़र्रात ऐलान करते हैं कि वो वाहिद व यकता और अजीज़ और वदूद खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं है। मैं जबरूत बका से हमेशा से ऐलान करता रहा हूँ कि बेशक मैं ही खुदा हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। मैं ही हूँ मुहैमिन व क़य्यूम और अब तक कि जिसका कोई सरा नहीं। मैं मलकूत अस्मा में से मैं मलकूत अस्मा में यही ऐलान करता रहूँगा, यानी मलकूत अस्मा में यही ऐलान करता रहूँगा कि बेशक मैं ही खुदा हूँ और मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। मैं ही हूँ अजीज़ व महबूब। कह दे बेशक रुबूबियत मेरा वो नाम है जिसके ज़रिए मैं इन मज़ाहिर को आलम वजूद में लाता रहा हूँ जिनके इदराक से सब आजिज़ हैं। फिर आगे भी देखें, और उलूहियत भी मेरा नाम है जिसके ज़रिए मैंने इन मुताले हक़ को खल्क़ किया जिनकी क़ुव्वत व कुदरत का इदराक अहले अर्ज़ की दस्तरस से बाहर है। हम उनको मुखलिस बंदे खल्क़ करते हैं अगर तुम पहचान सको। हमारे तमाम अस्मा को तुम्हें इसी तरह जानना चाहिए अगर तुम बसीरत रखते हो। तो कहते हैं कि उनका वो अपने अंदर खुदा के वजूद ऐलान करते हैं और कहते हैं कि ये आपकी इदराक से बाईद है, हर कोई इसको समझ भी नहीं सकते। अगर हम बहाउल्लाह की बात को समझ नहीं सकते या इदराक नहीं समझते रखते, हकीकत हाल हमें नहीं पता क्या वो खुदा था या खुदा का पैगंबर, एक तरफ खुदाई का दावा कर रहा है और साथ कहता है कि ये आप लोग नहीं समझ सकते, तो हम कम से कम बहाउल्लाह के साथ ही तो समझते हैं जो उनके बड़े बुजुर्गान रहे। शुरू में बहाउल्लाह के बारे में किताबें लिखी, उनकी बातों की तफसीरें लिखी, उनकी बात देख लेते हैं। अब मैं आपके सामने एक पेज पोस्ट करता हूँ, ये किताब अल फ़राइद से है। फ़राइद है, ये तालीफ़ है हज़रत अल-अल्लामा अबुल फ़ज़ल किलबिकानी, ये इनके बड़े उस्ताद रहे हैं, बड़े बुजुर्ग रहे हैं। अल्लामा अबुल फ़ज़ल मारूफ है बहाइयों में। तो वो क्या कहते हैं, वो अपनी किताब के मुक़द्दमे में ही लिखते हैं कि एक इस्लाम मुसलमान आलिम के साथ जो बात हुई थी उसके हवाले से वो लिख रहे हैं कि वो पूछने लगे हैं कि शेख साहब कि हाल इन्ना मकाम जनाबिल बाब हुआ नबूवा मकाम इमामा, कि वो पहले ये सवाल करने लग जाते हैं कि मुसलमान कि क्या बाब आपके नज़दीक वो कोई क्या कहते हैं नबूवत का दावादार है या इमामत है, ये पूछते हैं। फिर ये बाप के बारे में ये सवाल करने के बाद वो आगे लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये याद रखना चाहिए बाप के बारे में है, बाप से कहीं बढ़कर बहाउल्लाह। कहते हैं वक़द गफ़लू अन अन्न मक़ाम अल-क़ाइम अल-मौऊद हुवा रुबूबिय्या अल-मंसूस अलैहि फ़िल क़ुरआन बिहुक्मिल आया अल-करीमा यअती रब्बुका औ यअती बादु आयाति रब्बिका। ये लोग इस मौऊद के जो मकाम, जो असल कायम की जो मकाम है उससे गाफिल हैं, जो रुबूबियत से मनसूस है। और इसके बारे में यानी रुबूबियत से ताल्लुक़ से जो कुरान मजीद में इसके बारे में जो नस्स है, यानी कुरान की आयत है, वो ये है कि यअती रब्बुका औ यअती बादु आयाति रब्बिका, तेरा रब खुद आएगा या रब के बाद निशानात आएंगी। फिर एक और आयत वल आयल मुबारका वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, तो रब और मलक सफ़ सफ़ होकर आने वाला है। तो गोया के आगे लिखते हैं वो कसीर मिन अमसालिहा, इस किस्म की और भी आयतें हैं। वअन्ना यौम ज़हूरिहिल मुबारक व यौमुर रब हुवल मौऊद फ़ी कुल्लिल अदियान वअन्ना मक़ाम रुबूबिय्या हुवा मक़ामुल इसाला ला मक़ाम नियाबा व मर्तबत शरइय्या ला तबइय्या। तो मक़ाम जो है एक रब का ज़हूर खुदा का एक मक़ाम है और वही सारे दियानात के लिए जो मौऊद है, और मकाम रुबूबियत लेकर आना है, और मकामुल इसाला है, असलियत का मकाम है उनके अंदर, नियाबत का मकाम नहीं है। वो खुद शारी है ना कि किसी किताब है। तो देखें यहाँ पर बाप के बारे में उन्होंने ये बात कही और बाप से कहीं बढ़कर अब बहाउल्लाह के मकाम के बारे में देखें। बहाउल्लाह के बारे में, क्योंकि बहाउल्लाह की बात अगर हमें समझने में गलती हो, लेकिन उनके जो इब्तिदाई मुबल्लिगीन हैं
یہ ان کے بزرگان میں شمار ہوتے ہیں، ان کو تو نہیں غلطی لگ سکتی۔ لکھتے ہیں یہاں پر، یہ ہیں مولوی محفوظ الحق صاحب علمی، یہ بہائی میگزین کے ایڈیٹر رہے ہیں۔ یہ 1928 میں یہ لکھا ہے، شائع ہوا کوکب ہند دہلی 24 جون 1928 میں شائع ہوا ہے۔ لکھتے ہیں کہ اہل بہا دور نبوت کو ختم جانتے ہیں، امت محمدیہ میں بھی نبوت کو جاری نہیں سمجھتے۔ ہاں، خدا کی قدرت کو ختم نہیں جانتے، اس لیے خدا کی قدرت کے نئے ظہور کو تسلیم کرتے ہیں جو نبوت سے آگے ایک نئی شان رکھتا ہے۔ اور یہ دور نبوت کے ختم ہونے کا کھلا اعلان ہے۔ اسی لیے اہل بہا نے کبھی بھی نہیں کہا کہ نبوت ختم نہیں ہوئی اور نبوت ختم نہیں ہوئی اور موعود کل ادیان نبی یا رسول ہے، یعنی کبھی یہ نہیں کہا ایسا، بلکہ اس کا ظہور مستقل خدائی ظہور ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کے نزدیک جو آنے والا ہے وہ ایک معمولی نبی یا رسول بن کر نہیں، بلکہ ان کا ظہور مستقل خدائی کا ظہور ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، بہاءاللہ نے اپنے کلام میں، اب جو بہاءاللہ کے کچھ کلام کچھ نمونے میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں، اس میں بہاءاللہ نے اپنے خدا ہونے کا، خدا کے کلام، اپنے کلام میں اور خدا کے کلام میں فرق نہیں کیا۔ بے شک بعض جگہ اگرچہ کہ بہاءاللہ نے اپنے کلام میں خدائی کے دعوے کے ساتھ کہیں کہیں خدا کا الگ ذکر بھی کیا ہے، شک نہیں اس میں، وہ بھی درست ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ بہاءاللہ نے لکھا کتاب البیان میں، لا الہ الا انا المسجون الفرید، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں جو وہ اکٹھا، وہ وحید اکیلا مسجون ہے، یعنی قید کیا ہوا ہے۔ یہ کتاب البیان میں 286 صفحے کا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ ان کی کتابوں سے ہی یہاں پر کچھ پیج لگا لیتا ہوں تاکہ اس میں شک نہ رہے کہ یہ روایتیں ان کی بڑے پاکی کتاب ہے، اس میں بہاءاللہ کی باتیں ہیں، بہاءاللہ کے کلام ہے، بلکہ ان کے نزدیک خدا کا کلام۔ اس میں لکھا ہے، ایک صفحہ نمبر 20 میں دیکھیں، اسمعوا نداء مالک الاسماء انه يناديكم من شطر سجنه الاعظم انه لا اله الا انا المقتدر المتكبر المتسخر المتعالي العلیم الحکیم۔ سنو مالک الاسماء کی پکار کو کہ وہ تمہیں بلاتا ہے سجن، یعنی وہ عظیم الشان قید خانے کے جانب سے، یہ کہتا ہوا کہ انہ لا الہ الا انا المقتدر، کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں ہی مقتدر ہوں، میں ہی متکبر ہوں، میں ہی متسخر ہوں، المتعالی العلیم حکیم، میں ہی ہوں۔ صاف لکھا ہوا، دیکھیں آپ پڑھیں۔ پھر دوسرا حوالہ قبلے کے بارے میں، نماز کے تعلق سے، وہ بھی اہم ہے، صفحہ نمبر 2 جو اس میں ہے، اس میں لکھا ہے، وَإِذَا أَرَدْتُمُ الصَّلَاةَ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرِي۔ اب وہ نا، وہ قید خانے کی جانب سے کہا نا، تو جانب سے کیا مراد ہے؟ کیا اس میں کوئی روحانی بات کر رہا ہے یا جسمانی بات ہو رہی ہے؟ بالکل جسمانی بات ہو رہی ہے، یہ وہ اس سے پتہ لگ جاتا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْتُمُ الصَّلَاةَ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرِي، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہو، جب بھی نماز پڑھنی ہے تو میری طرف تمہارے منہ کو میری طرف پھیرو، وَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرِي، میری طرف، بہاءاللہ کی طرف۔ شطر الاقدس المقام المقدس الذي جعله اللہ مطاف الملأ الاعلی، یہی وہ مقدس، سب سے زیادہ پاکیزہ مکان ہے، یہ جگہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے الملأ الاعلی کے لیے مطاف بنایا ہے، طواف کرنے کی جگہ۔ ومقبل اہل مدائن البقاء، جو کچھ سارے اہل مدائن بقاء، یعنی جو لوگ باقی ماندہ لوگ ہیں، جتنے افراد ہیں، ان سب کے لیے بوسہ دینے والی جگہ یہی ہے۔ وہ مصدر الامر لمن فی الارضین والسماوات، اور امر کے، ارشادات کے جو مصدر ہے، یہیں سے ارشادات نکلتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمینوں اور آسمانوں پر ہے۔ اب دیکھیں اس سے بڑھ کر کیا چاہیے۔ اور آگے پھر لکھتے ہیں، ساتھ یہ لکھا ہے، اپنے آپ کو انسان بھی سمجھتا ہے، آگے لکھا کہ وَعِنْدَ غُرُوبِ شَمْسِ الْحَقِيقَةِ وَالتِّبْيَانِ المقر الذي قدرناه لكم لهو العزیز العلام، اور جب یہ شمس حقیقت ڈوب جائے، یعنی حقیقت کے سورج ڈوب جائے گا،
یعنی جب میں مر جاؤں گا، وَطِبْيَانِ الْمَقَرَ الَّذِي قَدَّرْنَاهُ، اور واضح ہو جائے گا ہمارا مقر، جو میری جگہ، میرا مرکز وہ کہاں پہ ہے، تو پھر اس کی طرف وہی قبلہ بن جائے گا، یعنی مرنے کے بعد میری قبر جہاں پر مدفون ہے وہی قبلہ ہے۔ اب یہاں پر اس روایت کے اس حوالے کے مطابق بہاءاللہ خود اب اس جگہ کی مقدس جگہ بتا رہا ہے، اور اپنے آپ کو خدا ہی بتا رہا ہے، خدا کی جانب سے جب کہتے ہیں تو بہاءاللہ کی جانب سے، اور بہاءاللہ خود قبلہ ہے ان کا جب تک وہ زندہ رہیں، اور آج کل بہاءاللہ کے مرنے کے بعد قبر جہاں پر ہے عکا میں، شہر عکا میں ہے، وہ ہے۔ میں خود وہاں پہ گیا ہوں، وہاں پر دیکھا ہوں، مطلب وہاں اصل میں تو ہر ایک کو ہر وقت جا نہیں سکتے، وہاں پر آہستہ سے 1 یا 2 جنے کو چڑھاتے ہیں، بالکل خاموشی، کوئی تصویر نہیں لے سکتے، کوئی بالکل خاموشی سے وہاں سے گزر کے آتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا ایک لڑکی تھی بہائی، وہ جا کے اپنے گھٹنے کے بل سجدہ، گھٹنے کے بل میں منہ نیچے لگاتے ہوئے تو نہیں دیکھا، لیکن گھٹنے کے بل بیٹھ کر کوئی ایک قسم کی سجدہ ہے، ایک قسم کی بوسہ دینے کی حالت ہے اس میں دیکھا۔ اور سجدہ وہ کرتے ہیں کیونکہ جنہوں نے دیکھا وہ بتایا ہوا ہے، اور ہمارے بزرگ بھی پرانے زمانے میں شروع میں 1930s میں جب یہاں تھے تو انہوں نے خود دیکھا، انہوں نے لکھا کہ بہائیوں کو قبر پر، بہاءاللہ کی قبر پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے۔ تو آگے دیکھیں، اگلے اس میں لکھا ہے کہ اگلی جو بات ہے وہ بھی ایک صفحہ میں نے یہاں پوسٹ کیا ہے، اس میں بہاءاللہ نے یہ کہا کہ باقی رسولوں کی باتیں کچھ بھی نہیں ہیں، وہ سب ختم، اب تمہیں ان کتابوں سے کوئی فائدہ نہیں، بس یہی ہے میں ہوں اور یہ میری تعلیمات۔ چنانچہ کہتے ہیں ایاکم ان یمنعکم ذکر النبی عن هذا النبأ العظم او الولایہ عن ولایت اللہ المہیمن علی العالمین، نبی کا ذکر کرنا یا کسی نبی کے حوالے سے تمہیں یہ نہ سمجھے کہ اس بڑی عظیم الشان خبر سے تم غافل نہ ہو، یا اس سے وہ منع نہ کرے تمہیں، یعنی ہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نبی، اس مسلمانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یا دوسرے ولایت والی بات ہے، تو یہ سب سمجھ کر اس دائرے میں اس کو نہ سمجھو، یہ بلکہ بہت بڑی بات ہے۔ آگے لکھ رہے ہیں قل تاللہ الحق لا تغنیکم اليوم قطب العالم، خدا کی قسم، تاللہ الحق جو حق خدا ہے، تو کہہ دے تاللہ الحق، تمہارے لیے آج ساری دنیا کی کتابیں کوئی کام کی نہیں ہیں، ولا ما فیہ من الصحف الا بہذا الکتاب، وہ جتنے بھی صحیفے ہوئے وہ کوئی کام کے نہیں ہیں سوائے صرف ایک ہی کتاب ہے، جو یہ کتاب ہے، الذی ینطق فی قطب الابداع ان لا الہ الا انا العلیم الحکیم، جو بولتا ہے کہ یہی قطب ابدا ہے، کوئی اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، انا العلیم الحکیم۔ اب دیکھیں یہ لوح جو ہے، جو جس میں ہے، ایک طرف یہ کہتے ہیں خدا کا کلام ہے، دوسری طرف کئی جگہ لکھا ہے کہ میں نے اس کو نازل کیا، میں نے یہ بتایا، میں نے یہ حکم دیا، بہاءاللہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور کئی جگہ لکھا ہے کہ لوح تو، جیسے میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کسی حوالے سے، کہ لوح تو خود اتاری ہے۔ اب بتائیں اس میں خدا کون ہے، بہاءاللہ کون ہے، یہ تو سمجھانا ہی پڑے گا۔ کتاب میں دیکھیں، اس کتاب کا نام ہے آثار القلم الاعلی، بہاءاللہ کی باتیں ہیں۔ اس میں کیا لکھتے ہیں بہاءاللہ؟ پہلے اپنے اور خدا تعالیٰ کی باتوں کو ایک بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں قل لم یکن فی نفسی الا الحق، تو کہہ دے کہ میرے نفس کے اندر سوائے حق خدا کے کچھ نہیں، ولا یری فی ذاتی الا اللہ، میرے ذات کے اندر سوائے اللہ کے کچھ دکھائی نہیں دے گا، ایاکم ان تذکروا الآیتین فی نفسی، میرے بارے میں 2 باتیں بیان کرنے سے تم بچو، پرہیز کرو، تنطق الذرات انہ لا الہ الا هو الواحد الفرد العزیز الودود، ذرات اعلان کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ واحد فرد عزیز ودود ہے۔ لم ازل كنت ناطقا فی جبروت البقاء اننی انا اللہ، اور میں اب تک ابھی بھی میں بولتا رہا، ان لم ازل كنت ناطقا، میں ہمیشہ بولتا رہا، فی جبروت البقاء، جب تک بقاء جبروت بقاء میں، یعنی بقاء کی حالت میں، کہ اننی انا اللہ لا الہ الا اللہ الا انا المہیمن القیوم، کہ میں ہی خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی
الہ نہیں جو محیمن ہے، قیوم ہے۔ ولا ازال انطق فی ملکوت الاسماء، ابھی بھی میں اسماء کی ملکوت اسماء میں یہی بولتا رہتا ہوں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا العزیز المحبود، میں ہی اللہ ہوں جو عزیز ہے اور محبوب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو یہ ہیں باتیں۔ اب دیکھیں ان میں سے کون سی بات، کیا یہ ہر بات کی تعبیر کی جائے گی؟ کتنی بار تعبیر کرتے جائیں گے؟ کیا یہ سب استعارہ پر؟ بہائیوں کی بات ہم نے کہا تھا کہ بہائی بہاءاللہ کو اسی طرح خدا مانتے ہیں جیسے عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ابن اللہ مانتے ہیں۔ یہ ہماری طرف سے بات نہیں تھی، یہ بہائیوں کی باتیں ہیں یہ، کہ تمام انبیاء کو بہاءاللہ نے اپنے سے بہت کم درجے میں سمجھتے رہے۔ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ، یعنی مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو یا آپ کے ذریعہ ابن اللہ کا ظہور کا وہ قائل رہا، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا ہے کہ اس سے بڑھ کر، کیونکہ وہ ابن اللہ تھا، یہ تو خدا کا مکمل ظہور اپنے آپ میں ظاہر ہوا، بہاءاللہ کا یہ کہنا ہے۔ تو گویا کہ ہمارا یہ کہنا کہ بہائی بہاءاللہ کو اسی طرح خدا مانتے ہیں جیسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو، تو بالکل درست بات ہے، ہم نے کوئی غلط بات نہیں کہی۔ اب اس کی دلیل دیکھیں، بہاءاللہ ایک کتاب ان کی معروف کتاب ہے بہاءاللہ اور عصر جدید، اس میں لکھا ہوا فارسی کتاب ہے، میں یہاں پوسٹ کرتا ہوں اس کا حصہ، اور اس میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ میں آپ کو یہاں پر اس میں جو بات لکھی یہی ہے، کہتے ہیں حضرت بہاءاللہ فرماتے ہیں کہ رب الافواج ابدی باپ دنیا کے بنانے اور بچانے والے کی آمد جو تمام انبیاء کے بیانات کے مطابق آخری ایام میں واقع ہونے والی ہے، اس سے سوائے اس کے اور کچھ مراد نہیں کہ خدا انسانی شکل میں منصہ شہود پر ظاہر ہوگا، جس طرح اس نے اپنے آپ کو یسوع ناصری کے ہیکل کے ذریعہ ظاہر کیا تھا، اب وہ اس مکمل تر اور روشن تر ظہور کے ساتھ آیا ہے۔ اب دیکھیں فارسی الفاظ میں بھی دیکھیں آپ، میں فارسی کا عالم نہیں ہوں لیکن کچھ حصہ میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں ظہور الہی در ہیکل بشری، در ہیکل بشری مفہوم دیگری ندارت، چنانکہ سابقاً در ہیکل عیسیٰ ناصری ظہور کرد، تنہا در این زمان ظہور اور کامل تر و تجلی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پہلے ظاہر ہوئی ہے لیکن وہ بھی کامل ظہور نہیں تھا، اور کامل ظہور اب ہوا ہے بہاءاللہ کے ذریعہ۔ تب کیا اسے واضح نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے وہ الہ مانتے ہیں ایسے ہی بہا بھی مانتے ہیں؟ فرق ایک ہے، وہ فرق یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام بری تھے، عیسائیوں کے جو عیسیٰ کو خدا بنانے کی جو عقیدہ ہے اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بری تھے، آپ کو اس کا کوئی علم نہیں تھا، آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میں خدا یا خدا کا بیٹا ہوں۔ لیکن یہاں بہائیت میں الٹ یہ ہے کہ بہاءاللہ نے اعلان کر دیا تھا، اور ابتدائی بہائی مبلغین اسی بات کو پھیلاتے رہے، لیکن بعد میں بہائی لوگ ماحول اور حالات سے کچھ ایسے ان کے اندر ایک قسم کی تبدیلی پیدا ہوئی کہ وہ آج کل یہی کہنے لگے کہ وہ صرف ایک نبی کی حیثیت سے آئے ہیں لیکن نئی شریعت لے کر کے۔ تو بہرحال ہم نے امر واقعہ پیش کیا ہے انہی کی کتاب سے، انہی کے حوالوں سے۔ بہاءاللہ نے اپنے کلام جو نثر کی شکل میں ہیں ان میں جگہ جگہ ایسے جملے کہے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ الوہیت اور خدا کے ایک ظاہری شکل میں ظہور کا ان کا دعویٰ تھا، یہی باتیں ان کے قصائد میں بھی ہیں۔ تو نمونے کے طور پر ان کی ایک دو عربی قصیدوں کے ایک دو شعر میں یہاں پر پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ اسے پتہ لگ جائے، اس پوسٹ بھی کر دیتا ہوں کہ وہ کیا کہتے رہے۔ کہتے ہیں وَمِن ذَرَّتِي شَمْسُ الْمُحِيطِ تَكَوَّرَتْ وَعَنْ قَطْرَتِي بَحْرُ الْوُجُودِ تَصَبَّحَتْ، یعنی میرے ذرے سے ہی دنیا کے پر محیط سورج بنایا گیا جو بھی ہو، اور میرے ہی قطرے سے سمندر کے پانی نکلائے۔ اور آگے کہتے ہیں کل الالوہ من رشح امری تألہت وکل الربوب عن طفح حکمی تربت، تمام قسم کی الوہ یعنی الہان یعنی معبودان میرے ہی امر سے حکم سے وجود میں آئے، میرے ہی امر سے وہ الہیت کا رنگ پکڑا، انہوں نے الہیت کی رنگ پکڑی، اور تمام ارباب جو ہے رب ہیں وہ میرے ہی حکم کے تحت بڑے ہو گئے، یہ رب بن گئے۔
अर्दुर रूही बिल अम्रि बी कद मशा व अर्शुत तूरी कद कान मौदिअ वतअती। अर्ज़ रूह मेरे अमर के मुताबिक वो चलता रहा, और तूर अर्श तूर तूर के जो अर्श है वो मेरे पाँव रखने की जगह थी। तो ये सब बातें बाउल्लाह की हैं, चाहे नसर में हो नसर में हो, ऐसी बातें ही उनकी हमें मिलती हैं। तो इन तमाम बातों को सामने रखकर और बहाइयों का अक़ीदा, उनकी इब्तिदाई मुबल्लिगीन की बातें और इस्लामी शरीयत को ख़त्म करके नई शरीयत लाने वाली बातें, ये सारी बातें जमा करें। बेशक वो बातें भी लें जिसमें बहाउल्लाह ने खुदा का अलग वजूद का जिक्र भी किया, खुदा और है, मलकूत में एक खुदा है, मालिकुल कुल है, अब मैं बंदा हूँ, और कह भी दिया हो या जगह जगह उसका भी जिक्र हो। लेकिन ये सब बातें जब हम जमा करेंगे नतीजा यही निकलेगा कि बहाउल्लाह का दावा ये था कि वो अम्बिया से कहीं बढ़कर ज़हूर इलाही का दावा था, और वह अपने आप को वही मिलने की बात नहीं कही बल्कि अपनी कलाम को वही समझते रहें। बहाउल्लाह के मानने वाले भी बहाउल्लाह की बातों को वही समझते रहे, बहाउल्लाह को क़िबला जानते रहें, और सब कुछ बहाउल्लाह पर ही इन्हिसार करते रहें। तो यही उनका एक खुलासा है। तो इस लिहाज से हमने कहा था कि बहाउल्लाह के दावे को आम नबूवत के दावेदार के साथ नहीं कंपैरिजन मुकारना नहीं करना चाहिए। वो और है, ये और है। बहाउल्लाह ने अल्लाह पर तकव्वुल कहते हुए कहीं कुछ नहीं कहा कि खुदा ने मुझे कहा हो कि मैं ये पैगाम दिया हो तुम ये करो वो करो, ऐसी बात कही नहीं है। बल्कि बहाउल्लाह के कहने के मुताबिक अलवाह तो खुद उतारी बहाउल्लाह ने। तो कहने का ये मतलब है बहाउल्लाह का दावा और अंबिया के दावा, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।